ماشاء اللہ، بہن بچیاں تو تمہاری بہت خوبصورت ہیں۔ یہ تو تمہاری ضد ہے کہ کم از کم BA کر لیں، ورنہ ابھی اجازت دو تو ایسا رشتہ لے کر آؤں کہ دنیا دیکھے۔ رشتے کرانے والی بوا امی کے ساتھ برآمدے میں مسحری پر بیٹھی تھی۔ امی گاؤ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں اور ساتھ ہی بوا کی ہاں میں ہاں بھی ملائے جا رہی تھی۔ میں چائے لے کر امی کے پاس پہنچی۔ میں نے ٹرے مسحری پر رکھا تو بوا نے کہا، ماشاء اللہ، جیتی رہو، اللہ نصیب اچھے کرے۔ میں ٹرے رکھ کر چلتی بنی، کیونکہ جب بھی رشتے والی بوا آتی تھی میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ پورے محلے میں ایک ہمارا ہی گھر تھا جو مرکز اسلامی بنا ہوا تھا۔ یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، ٹی وی تک تو ہمارے گھر میں تھا نہیں، یعنی حد ہے۔ اس دور میں کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جہاں ٹی وی نہ ہو؟ ہاں ہے نا، ہمارا گھر، جہاں بات بات پر یہ کہہ کر ڈرایا جاتا ہے، خبردار اللہ کو ناراض کیا تو سیدھا نعوذ باللہ جہنم میں جاؤ گے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بات بات پر جہنم یاد کرائی جائے؟ ایک ہی زندگی ہے، وہ بھی بندہ ڈر ڈر کر گزار دے۔ بوا نے امی سے کہا، مجھے اجازت دو شگفتہ بہن، اب میں چلتی ہوں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے بوا، پھر آنا۔ بوا نے کہا، ہاں ضرور۔ یہ کہہ کر بوا چلی گئی۔ میں بھی منہ بناتے ہوئے کمرے میں آنے لگی۔ امی نے آواز دی، مومنہ یہاں آؤ۔ میں امی کے پاس گئی اور بولی، جی امی اب کیا ہے؟ امی نے کہا، بیٹا میں محسوس کر رہی ہوں کہ آج کل تم چیڑی چیڑی سی رہتی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے تسبیح کو چومتے ہوئے رکھا اور بولی، اچھا تو یہ بات ہے، شادی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ ساری زندگی باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہے گی؟ میں نے چڑھ کر کہا، امی میں نے یہ تو نہیں کہا۔ امی بولی، بیٹا یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہماری ساری بچیاں تعلیم مکمل کر لیں، ورنہ اسلام تو کہتا ہے کہ… میں نے دونوں ہاتھ امی کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا، امی خدا کے لیے مجھے اب اسلام کا سبق سنانے نہ بیٹھ جائے گا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی چھت کی طرف چل پڑی۔ امی نے مجھے پیچھے سے پکارا، مومنہ کہاں چل پڑی ہے؟ سن تو صحیح۔ ارے اس لڑکی کو ہوا کیا ہے؟ آج کالج بھی نہیں گئی، منہ بنا کر صبح سے گھر میں بیٹھی ہے۔ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ میں مومنہ بہنوں میں میرا تیسرا نمبر ہے، بھائی سب سے چھوٹا ہے۔ بڑی بہن کی شادی ہو گئی ہے، دوسرے نمبر والی بہن کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں اور مجھ سے چھوٹی بہن، اب ہم 2 بہنیں ہر ایک کے نشانے پر ہیں۔ ہمارے والد صاحب اسکول ہیڈ ہیں، اور امی، انہوں نے صرف درس و تدریس کی محفل نہیں رکھی ورنہ پورا مدرسہ ہے وہ۔ میں شروع سے ہی آزاد طبیعت اور آزاد خیالات کی مالک ہوں۔ مجھے اپنے گھر کے گھٹے ہوئے ماحول سے گھٹن ہوتی ہے۔ میں زندگی کو جینا چاہتی ہوں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ کالج میں میری سہیلیاں بڑے اچھے گھروں سے آتی ہیں، ان کے پاس 50,000 کے ٹچ موبائل ہیں، سارے شہر میں اڑتی پھرتی ہیں، اپنی مرضی سے مارکیٹ جاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں۔ میری بیسٹ فرینڈ کو ماڈلنگ کی آفر ہوئی ہے، اس کے پاپا ڈاکٹر ہیں، اور وہ فخر سے کالج میں ہر ایک کو بتاتی پھر رہی تھی کہ پڑھائی کے ساتھ ہی وہ اب ماڈلنگ بھی شروع کرنے والی ہے۔ ایک ہم ہیں، اب تک غاروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی تک دیکھنے کی اجازت نہیں۔ کون سا گھر ایسا ہوگا جہاں اتنی گھٹن ہو؟ میں نے غلطی کی، آج کالج سے چھٹی کر کے سوچا تھا گھر میں ریسٹ کروں گی، مجھے کیا پتا تھا کہ صبح صبح بوا کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ امی کی آواز آئی، مومنہ تمہاری سہیلی کا فون ہے، نیچے آ کر سن لو۔ زرتاشا کا فون ہوگا۔ میں بھاگتے ہوئی نیچے گئی۔ میں نے پوچھا کس کا فون ہے تو امی نے بتایا کہ زرتاشا کا فون ہے۔ میں خوش ہو گئی، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو زرتاشا، کیسی ہو؟ وہ بولی، شکر ہے تم نے یاد تو کیا، 2 دن سے تم کالج نہیں آ رہی، اسی لیے آج میں نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ وہ بولی، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے سرگوشی کی، لیکن امی راضی نہیں ہوں گی۔ وہ بولی، انہیں میں منا لوں گی، ڈونٹ وری، بی ریڈی، آئی ایم آن دا وے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں بھی خوش ہو گئی، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں امی انکار ہی نہ کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی بیل بجی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے میری سہیلی زرتاشا کھڑی تھی۔ وہ اندر آئی اور میں نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ امی نے کہا، کون آیا ہے مومنہ؟ میں نے کہا، امی میری سہیلی زرتاشا آئی ہے۔ یہ سن کر امی کچن سے باہر نکل آئیں۔ زرتاشا نے امی کو سلام کیا، جس کا جواب امی نے دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، آؤ زرتاشا، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔
زرتاشہ بولی، نہیں مومنہ۔ پھر وہ امی سے مخاطب ہوئی، آنٹی میں مومنہ کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے جاؤں؟ میں نے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے اور مومنہ کی چوائس بہت اچھی ہے۔ امی نے کہا، ماشاء اللہ میری بیٹی کی سہیلی کتنی اچھی ہے، لیکن بیٹا ہمارے ہاں بیٹیوں کو اکیلا باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، چلو بس یہی سننا تھا۔ امی نے جو اتنا جڑ کر ماشاء اللہ کہا ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہی سننے کو ملے گا۔ زرتاشہ نے وہاں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آنٹی میری شادی کی شاپنگ ہے۔ میں نے چونک کر زرتاشہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، اور آپ کو تو پتہ ہے شادی کی شاپنگ کتنی اہم ہوتی ہے، اسی لیے میں مومنہ کے بغیر تو شاپنگ بالکل نہیں کروں گی۔ ہاں آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امی نے کہا، دراصل بیٹا مومنہ کے ابو اجازت نہیں دیتے۔ زرتاشہ بولی، آنٹی تو اس ٹائم انکل کون سا گھر پر ہیں؟ میرے پاس گاڑی ہے، میں مومنہ کو گاڑی میں واپس گھر تک چھوڑ کر جاؤں گی۔ امی سوچ میں پڑ گئی۔ زرتاشہ بولی، آنٹی زیادہ نہ سوچیں، اجازت دے دیں، جلدی جائیں گے تو جلدی واپس بھی آئیں گے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد امی نے کہا، بیٹا مومنہ کو گھر پر ڈراپ کر دینا۔ میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ زرتاشہ نے کہا، آنٹی تو کیا میں آپ سے جھوٹ بولوں گی؟ اب مومنہ کو صرف ڈراپ نہیں کروں گی، گھر کے اندر تک چھوڑ کر جاؤں گی، فکر نہ کریں۔ امی نے کہا، چلو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن جلدی آنا۔ یہ سنتے ہی میری باچھیں کھل اٹھی۔ زرتاشہ اٹھ کر امی کے گلے لگ گئی اور بولی، تھینک یو آنٹی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم جلدی آ جائیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا، عبایا پہنا، ہم زرتاشہ کی گاڑی میں بیٹھے اور مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے کہا، زرتاشہ کی بچی تیری شادی ہے اور تو نے بتایا بھی نہیں، اسی لیے تو 2 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ زرتاشہ بولی، نہیں میری جان، میرا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں بالی عمر میں شادی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لوں؟ زندگی کو انجوائے کرو سویٹ فرینڈ، یہ جھوٹ تو تجھے اپنے ساتھ لانے کے لیے بولا ہے۔ ارے واہ، تو بڑی سیانی ہو گئی ہے۔ زرتاشہ نے ڈرائیور سے کہا، انکل گاڑی تیز چلائیں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے بی بی جی۔ ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ زرتاشہ نے پرس سے اپنا موبائل نکالا۔ موبائل گیلری سے تصویریں نکال کر وہ مجھے دکھانے لگی۔ میں نے زرتاشہ کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور حیرت زدہ ہو کر تصویروں کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، زرتاشہ یہ تم ہو؟ وہ بولی، جی بالکل، میں ماڈلنگ کی پہلی شوٹنگ کر آئی ہوں اور اگلی شوٹنگ کے لیے ہی کپڑے لینے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے انہیں میرا کام بہت پسند آیا ہے۔ اب تو سمجھو گلیمر سے بھرپور لائف ہوگی میری۔ میں نے کہا، زرتاشہ تم کتنی خوش نصیب ہو، جو دل کرتا ہے کرتی ہو، جو چاہتی ہو پا لیتی ہو۔ ایک میں ہوں، گھٹن بھری زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، ابھی گریجویشن مکمل نہیں ہوئی اور امی کو میری شادی کی فکر پڑ گئی ہے۔ زرتاشہ بولی، ہاں واقعی یار کتنی بورنگ لائف ہے تمہاری، لیکن مومنہ میری ایک بات یاد رکھنا، قسمت ہمیشہ خود بنائی جاتی ہے، کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کر کچھ نہیں ملتا۔ اب مجھے ہی دیکھو، ماڈلنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی مجھے، لیکن میں بھی ڈٹ گئی، آخر پاپا کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ میں نے کہا، زرتاشہ میرے اور تمہارے فیملی بیک گراؤنڈ میں بہت فرق ہے۔ ہم یوں ہی باتیں کرتے کرتے مارکیٹ پہنچ گئے۔ زرتاشہ نے دل کھول کر شاپنگ کی، اس کے بعد اس نے مجھے گھر چھوڑا اور چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ابو کا بھی اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا۔ ابو جیسے ہی گھر آئے تو امی سے کہنے لگے، شگفتہ رات کے کھانے میں اچھا سا اہتمام کر لو، بھائی صاحب اور بھابھی آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو اپنے کمرے میں چلے گئے اور امی بھی یہ کہتے ہوئے ابو کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئیں کہ خیریت تو ہے، بھائی صاحب بہت دن کے بعد آ رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اللہ خیر کرے، تایا اور تائی جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر ہی آتے ہیں۔ مغرب کے فوراً بعد ہی تایا اور تائی گھر آ گئے۔ ابو نے بہت گرم جوشی سے تایا اور تائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تائی تو میرے صدقے واری جا رہی تھی، میں بھی حیران تھی کہ تائی کو کیا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے اور میں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ چائے لے کر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگی، ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ تائی کہہ رہی تھی، بھائی صاحب اگلے جمعے کا دن نکاح کے لیے بہترین ہے، اتوار کو اچھا سا ولیمہ کر دیں گے، مومنہ تو ہماری اپنی بچی ہے، بعد میں بھی کالج جاتی رہے گی۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے دل پر ایک بجلی سی گری۔ چھوٹی بہن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ٹرے میرے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ چائے چھوٹی بہن اندر لے گئی اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، بستر پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کب مہمان واپس چلے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔
کافی دیر گزر گئی، ابو کی آواز آئی۔ وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ شگفتہ میں عشاء کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، تم مومنہ کو بتا دو۔ یہ کہہ کر ابو باہر چلے گئے۔ ابو کے جانے کے بعد امی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ امی نے میری شکل دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا مومنہ، تم رو رہی تھی؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا، امی میں روؤں، ہنسوں، مروں یا جیوں، آپ کو کیا فکر ہے؟ امی نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو مومنہ، ہوش میں تو ہو تم؟ میں چلائی، جی امی میں ہوش میں ہوں، لیکن آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے کہا، بیٹا تمہارے ابو تایا کو ہاں کہہ چکے ہیں۔ میں پھر چلائی، کیوں ہاں کہا ہے ابو نے؟ کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ آپ ابو کو میری مرضی بتاتی؟ امی نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، مومنہ تم جانتی ہو تمہارے ابو کب کسی کی سنتے ہیں؟ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، امی میں یہ شادی نہیں کروں گی، آپ جائیں اور جا کر ابو کو بتا دیں۔ امی نے کہا، مومنہ ارسلان میں کیا برائی ہے، ماشاءاللہ MBA کر رہا ہے، اس کے بعد اچھی جاب مل جائے گی۔ میں نے کہا، امی میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں خود فون کر کے تائی کو کہہ دیتی ہوں۔ امی نے میرا بازو پکڑا اور بولی، ہوش کرو مومنہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارسلان تمہیں پسند کرتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے امی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اگر آپ نے زبردستی میری شادی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ امی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور بولی، بس مومنہ بس، ہوش میں آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرے صبر کو مت آزماؤ اور اپنی زندگی برباد مت کرو ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر چلی گئی۔ صبح میں کالج گئی۔ کالج گیٹ پر ہی مجھے زرتاشا مل گئی اور میں وہیں زرتاشا کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ زرتاشا بولی، اوہ مائی ڈیئر مومنہ، واٹ ہیپنڈ؟ لیکن میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زرتاشا نے میرا بیگ بھی پکڑ لیا اور مجھے پارک میں لے گئی۔ ہم دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ زرتاشا بولی، اب بتاؤ مومنہ کیا ہوا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ابو زبردستی میری شادی کزن کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر۔ یہ سنتے ہی زرتاشا نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی، واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ شاکنگ نیوز! یار کیا اس طرح شادیاں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا، تم کہتی ہو قسمت خود بنائی جاتی ہے، قسمت خود کیسے بنائیں جب یہ حق ہی نہ دیا جائے؟ زرتاشا بولی، مومنہ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہارا فیملی میٹر ہے، میں تو خود شاکڈ ہوں۔ اس کے بعد زرتاشا نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور بولی، دیکھو مومنہ تم میری بہت اچھی فرینڈ ہو، مجھ سے جو ہو سکا تمہارے لیے کروں گی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ 2 دن اس سوگ میں ہی گزر گئے۔ 2 دن بعد میں اور زرتاشا کالج کی کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے زرتاشا کو کہا، زرتاشا میں نے بھی ماڈلنگ کرنی ہے۔ زرتاشا نے کہا، کیا؟ ادھر تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم ماڈلنگ کرنے کا سوچ رہی ہو، اب کیا گھر والے مان جائیں گے؟ میں نے کہا، گھر والوں کی پرواہ کسے ہے؟ زرتاشا بولی، دیکھ مومنہ ہم سب کی اپنی حدود متعین ہے، ہم نے اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ ابھی تو غصے میں ہے اسی لیے ایسا سوچ رہی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ویسے تو بڑے بھاشن دیتی ہو کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، اب جب مجھے تیری ضرورت پڑی ہے تو میری اماں بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں کرسی سے اٹھی اور جانے لگی۔ زرتاشا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، یار چپ کر کے بیٹھ جا، تو کہنا کیا چاہتی ہے مجھے صاف صاف بتا۔ میں نے کہا، مجھے بھی ماڈلنگ کرنی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اچھی طرح جانتی ہے، میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ کام دلا دے۔ زرتاشا بولی، تو کیا تو گھر چھوڑ دے گی؟ میں نے کہا، کچھ خوابوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، میرے گھر کا ماحول تو اچھی طرح جانتی ہے، زہر بھی کھا لوں تب بھی میری کوئی نہیں سنے گا۔ زرتاشا بولی، سوچ لے مومنہ، تو بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ میں نے کہا، زرتاشا میں 2 دن سے یہی سوچ رہی ہوں۔ زرتاشا نے کہا، میں 3 دن کے لیے اسلام آباد جا رہی ہوں، ماڈلنگ کا پروجیکٹ ہے، تو بھی میرے ساتھ چل، وہاں پاپا نے فلیٹ لیا ہوا ہے، جب بھی ہم اسلام آباد جاتے ہیں وہیں رکتے ہیں، میں ماڈلنگ ایجنسی میں بھی تیرے لیے بات کر لیتی ہوں، تیری تصویر میرے پاس ہے، لیکن ایک مشورہ ہے کہ ایک بار پھر سوچ لے۔ میں نے کہا، کب جانا ہے یہ بتاؤ۔ وہ بولی، فرائیڈے کو جاؤں گی۔ میں نے کہا، اس دن تو میرا نکاح ہے، یعنی تو میری شادی کرا کر ہی جائے گی؟ وہ بولی،
اچھا پریشان نہ ہو، جمعرات کو چلے جائیں گے۔ کچھ بھی ہو، دوستی تو نبھانی پڑے گی۔ میں مسکرائی اور چائے پینے لگی۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ارسلان نے 2-3 بار فون کر کے مجھ سے بات کرنا چاہی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ہر بار امی یا بہنوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا۔ امی میرے کمرے میں آئیں اور بولی، مومنہ تم جو بھی کر رہی ہو اچھا نہیں کر رہی۔ میں نے کہا اچھا امی آپ کہہ رہی ہیں، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ امی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور چلی گئی۔ ارسلان نے سوچا کہ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو 1 ہفتے میں نکاح کرا کر مجھے حاصل کر لے گا، لیکن یہ اس کا خواب ہی رہے گا۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ جمعرات کی صبح میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ ضروری چیزیں کالج بیگ میں رکھ لی تھیں۔ امی میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، مومنہ تم کالج جا رہی ہو؟ کل تمہارا نکاح ہے۔ کالج رہنے دو بیٹا، اب شادی کے بعد ہی کالج جانا۔ میں نے کہا کیوں امی، کیوں رہنے دوں؟ میری شادی کیا آپ میری مرضی سے کر رہی ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر خوشیاں مناؤں؟ امی نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا خاندان میں ہماری ناک کٹواؤ گی؟ میں نے کہا امی آپ کو خاندان کی فکر ہے، اپنی بیٹی کی خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امی نے کہا مومنہ مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اتنے میں بڑی بہن میرے کمرے میں آئی اور بولی، جانے دینا امی، کل تو ویسے بھی اس نے اپنے سسرال چلے جانا ہے۔ میں نے بیگ شولڈر پر لٹکایا اور پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ امی نے پکارا، ناشتہ نہیں کرے گی؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر رکشے والا انتظار کر رہا تھا۔ میں کالج پہنچی تو کالج کے باہر زرتاشا اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رکشے والا چلا گیا تو میں زرتاشا کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ زرتاشا نے کہا، اب ہم اسلام آباد کے لیے نکلنے والے ہیں، لیکن مومنہ ایک بات کا خیال رکھنا، تو خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ آ رہی ہے، کل کو میرے پاپا یا میرے لیے کوئی پرابلم نہ کھڑی ہو جائے۔ میں نے کہا تو فکر نہ کر، میں بھی اس گھٹن بھری زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، آخر کسی کو تو ان روایتوں کو توڑنا پڑے گا۔ ماڈلنگ کے لیے میری بات کی تھی تم نے؟ زرتاشا بولی، ہاں تمہاری تصویر دکھائی تو انہوں نے دیکھتے ہی اوکے کر دیا۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ وقت بہت بے رحم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی زندگی سبق بہت بے رحمی سے سکھاتی ہے، خاص کر ضدی لوگوں کو جو کسی سے نہیں سیکھتے، پھر انہیں وقت سکھاتا ہے۔ میں ہوا کے دوش پر تتلی کی طرح خوابوں کے پیچھے اڑی جا رہی تھی، مگر آنے والے وقت سے بے خبر تھی۔ ہم زرتاشا کے فلیٹ پر پہنچے۔ یہ 2 کمروں کا بہت خوبصورت فلیٹ تھا۔ زرتاشا نے کہا تھا کہ جب تک میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو جاتی اور الگ گھر افورڈ نہیں کر لیتی تب تک میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ زرتاشا نے تو دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ رکشے والا ڈرائیور چھٹی کے بعد کافی دیر تک گیٹ پر میرا انتظار کرتا رہا، لیکن میں نہ آئی تو اس نے ابو کے نمبر پر فون کر دیا، حاجی صاحب میں کافی دیر سے کالج کے باہر کھڑا ہوں، 2-3 بار آپ کی بیٹی کا نام بھی گیٹ کیپر کو بتا چکا ہوں، لیکن آپ کی بیٹی باہر نہیں آئی۔ گیٹ کیپر بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے نام کی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں رہ گئی۔ حاجی صاحب میں اب واپس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، لیکن میں گھر نہ پہنچی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ابو اپنی عزت کے مارے تھانے بھی نہیں گئے۔ خاندان میں بات نکلی تو سب نے ابو کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ بیٹی شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر لوگوں کی وہی باتیں، ضرور کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا، تبھی تو گھر سے ہی بھاگ گئی۔ ابو کو میری اس حرکت نے اتنا صدمہ پہنچایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بات ہاسپٹل تک جا پہنچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی۔ ادھر میں اسلام آباد میں رہ رہی تھی۔ اسلام آباد بہت اچھا شہر ہے۔ میں پہلی بار اسلام آباد آئی تھی اور آتے ہی ابایا کو طے کر کے رکھ دیا تھا۔ میں آزاد زندگی کے مزے لے رہی تھی، آزاد فضا میں سانس لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جی تو اب رہی ہوں۔ زرتاشا کے ساتھ میں ماڈلنگ ایجنسی گئی، انہوں نے سرسری سا انٹرویو لیا اور اگلے ہی دن ماڈلنگ کے لیے بلا لیا۔ وہ ایک نیو پروجیکٹ شروع کرنے والے تھے، اس کے لیے انہوں نے مجھے سائن کر لیا۔ زرتاشا کا یہاں 3 دن کا کام تھا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے جانے لگی۔ اس نے اپنا بیگ گاڑی میں رکھا اور بولی، مومنہ میں جا تو رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے کہا، سچ پوچھو تو ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ زرتاشا نے کہا، مومنہ میری صلاح ہے کہ تم اپنی امی کو بتا دو کہ تم یہاں ہو، انہیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، زرتاشا ابھی بتانا ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ نارمل ہو جائے پھر بتا دوں گی۔ زرتاشا نے کہا،
چلو جیسے تمہاری مرضی۔ مومنہ اپنا خیال رکھنا، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے فوراً فون کرنا۔ میں زرتاشا سے گلے ملی اور وہ چلی گئی۔ میں واپس فلیٹ میں آ گئی۔ میں اپنی زندگی کا سفر شروع کر چکی تھی، لیکن تنہا، مگر اب مجھے کامیاب ہو کر ہی گھر جانا تھا۔ یوں میں نے ماڈلنگ شروع کر دی۔ ایجنسی کا مالک اس فیلڈ کا ماہر تھا۔ اس کا نام ملک جبار تھا۔ لوگ اسے ملک صاحب کے نام سے پکارتے اور جانتے تھے۔ چند دن بعد ہم نے شوٹنگ کے لیے مری جانا تھا۔ ملک صاحب کی کال آئی کہ مومنہ ریڈی رہو، ہم تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ آ جائیں۔ میں جلدی ریڈی ہوئی، ضروری چیزیں بیگ میں رکھی اور تقریباً 20 منٹ کے بعد ڈور بیل بجی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، دروازہ کھولا تو باہر ملک صاحب کا ڈرائیور کھڑا تھا۔ وہ بولا کہ صاحب گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ میں جلدی دروازے کو لاک کرتے ہوئے بولی جی میں بالکل تیار ہوں۔ ہم سیڑھیوں سے اترے، باہر گاڑی کھڑی تھی۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ملک صاحب جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے بولے مومنہ تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ میں نے کہا جی سر، بس اس پروجیکٹ کی وجہ سے رہنا پڑ رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ ملک صاحب نے کہا لیکن میں تو اس پروجیکٹ کے بعد تمہیں ایک اور پروجیکٹ دوں گا، تم بہت محنتی لڑکی ہو اور بہت آگے جاؤ گی۔ میں مسکرائی اور بولی بہت شکریہ سر، میں بھی بہت محنت کر کے آگے جانا چاہتی ہوں۔ ہم مری پہنچے۔ مری کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہماری رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ شوٹنگ بھی اسی ہوٹل کے لان میں کی جانی تھی۔ اگلے دن شوٹنگ شروع ہوئی۔ یہ شوٹنگ ایک بہت بڑے جیولری برانڈ کی تھی۔ یہ جیولرز گولڈ اور ڈائمنڈ کی جیولری بناتے تھے، یعنی بہت تگڑی پارٹی تھی، اسی لیے پیسے بھی اچھے دے رہے تھے۔ شوٹنگ کے دوران جیولری برانڈ کے اونر ریاض صاحب اپنی 50 لاکھ کی چمچماتی ہوئی گاڑی میں ہوٹل تشریف لائے۔ ملک صاحب نے انہیں گرم جوشی سے ویلکم کیا اور ان کی خاطر مدارات میں لگ گئے۔ ریاض صاحب نے مجھ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور بولے ماشاءاللہ یہ کوئی نئی ماڈل ہے۔ ملک صاحب آپ نے تعارف ہی نہیں کرایا۔ ملک صاحب نے کہا جی بالکل، ہماری نئی ماڈل زرتاشا سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، یہ انہی کے توسط سے آئی ہیں۔ ریاض صاحب نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور بولے او نائس ٹو میٹ یو ماڈل گرل، لیکن میں نے ہاتھ ملانے کی بجائے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولی سیم ٹو یو سر۔ یہ دیکھ کر ریاض صاحب نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولے بہت زیادہ ریزرو لڑکیاں اس فیلڈ میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ملک صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں 1 گھنٹہ ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ملک صاحب نے کہا اوکے تم ریسٹ کر لو، 1 گھنٹے کے بعد ہم دوبارہ کام شروع کریں گے۔ میں اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ میں نے 3-4 بار رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی موجود تھا۔ کھڑکی پر لگا پردہ ہل رہا تھا، لیکن کمرے کی کھڑکی تو بند تھی، ہوا آنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ شاید یہ سب میرا وہم ہے، یہ سوچ کر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ریاض صاحب مجھے بالکل بھی اچھے آدمی نہیں لگے تھے، چھچورے کہیں کے۔ کچھ دن کے بعد ہم شوٹنگ سے واپس آ گئے۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے گھر پر کافی پی رہی تھی، یعنی زرتاشا کے گھر پر۔ دروازے کی بیل بجی، میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے ایک گفٹ پیک دیا اور بولا یہ پارسل آپ کے لیے آیا ہے، ریسیو کر لیں۔ میں نے پارسل ریسیو کر لیا۔ دروازہ بند کر کے میں اندر آئی۔ میں نے پارسل کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ڈبے کے اندر ہیرے کا لاکٹ تھا۔ اسی دوران میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی کیسی ہیں آپ مس مومنہ؟ میں ریاض بات کر رہا ہوں۔ میری جیولری کی شوٹنگ کر کے آپ نے اسے اور قیمتی بنا دیا ہے، لاکٹ پسند آیا آپ کو؟ میں نے کہا ریاض صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تحفے وصول نہیں کرتی، صرف اپنی محنت کے پیسے لیتی ہوں۔ وہ بولا یہی تو آپ کی اچھی بات ہے، اسی وجہ سے تو میں آپ سے متاثر ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے مجھے بتا دیجئے کہ یہ لاکٹ میں آپ کو کس ایڈریس پر واپس بھیجواؤں، اور اس کے بعد مہربانی کر کے میرے لیے کوئی تحفہ بھی نہ بھیجیے گا۔ وہ بولا دیکھ لیجئے مس مومنہ، آپ میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہی، میں بس اپنے اصولوں کی قیمت نہیں لگانا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور ڈبے کو میں نے ایک سائڈ پر رکھ دیا کہ یہ ملک صاحب کو دے دوں گی، وہی اسے واپس کر دیں گے۔ ادھر ریاض اپنے آفس میں بیٹھا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ بڑبڑایا
بہت آگے جانے کا خواب دیکھنے والی اس موم کی گڑیا کو گہری کھائی میں نہ دھکیلا تو میرا نام بھی ریاض نہیں۔ اس نے کال ملائی اور بولا، کیسے ہو تبسم شاہ، آج کل کس فلم پر کام کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، کیسی باتیں کر رہے ہو ریاض، فلم انڈسٹری کے کیا حالات چل رہے ہیں تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ ریاض بولا، اسی لیے تو تمہیں فون کیا ہے، میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں، پیسہ بھی میرا ہوگا اور ہیروئن بھی میری ہوگی، بتاؤ پھر کیا کہتے ہو؟ تبسم شاہ بولا، ڈائریکٹر کو آفر ہو اور وہ انکار کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاض نے کہا، زبردست، لیکن تم نے میرے نام کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ تبسم شاہ بولا، تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ریاض نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رات کا وقت تھا، میں ایک گھنے جنگل میں بھٹک رہی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، صرف چاند کی مدھم روشنی تھوڑا بہت رستہ دکھا رہی تھی۔ میں خوف زدہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن جنگل سے نکلنے کا راستہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس طرف بھاگنے سے مجھے راستہ مل جائے گا یا نہیں۔ میں تھوڑی آگے گئی تو راستے میں 14-15 سال کا ایک بچہ ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہ بولا، گھر واپس چلی جاؤ، لیکن میں نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے 15-20 سال کی ایک لڑکی ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ بھی بولی، گھر واپس چلی جاؤ، لیکن میں نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑا آگے گئی تو ایک 70 سال کی بڑھیا ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، گھر واپس چلی جاؤ، لیکن میں پھر بھاگ پڑی۔ مجھے جلد از جلد کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ یہ کون لوگ تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا اور آگے گئی تو ایک آدمی جس کی عمر 30-40 سال ہوگی ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا تھا۔ وہ غصے سے بولا، مومنہ گھر واپس چلی جاؤ۔ میں رک گئی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ اتنے میں وہ بڑھیا اور وہ 2 بچے جو مجھے پیچھے رستے میں ملے تھے سب اچانک نظر آنے لگے۔ وہ چاروں ہاتھ میں لالٹین لیے ایک ساتھ کھڑے تھے اور وہ سب ایک زبان ہو کر بولنے لگے، گھر واپس چلی جاؤ، گھر واپس چلی جاؤ۔ میں چلائی، تم سب کون ہو؟ لیکن وہ چاروں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے اور ایک ہی بات دہرا رہے تھے۔ ان کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی، گھر واپس چلی جاؤ۔ مجھے ان سے اتنا خوف آیا کہ میں چیخیں مارنے لگی اور ایک دم میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میری گھڑی پر نظر پڑی، وہ رات کا 1 بجا رہی تھی۔ میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ چیک کیا۔ کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ یہ تسلی کر کے میں دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ صبح میں ملک صاحب کے دفتر پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی ایک اور حضرت موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ مومنہ ہیں۔ میں مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، جی بالکل میں مومنہ ہوں۔ وہ بولا، میرا نام تبسم شاہ ہے، میں فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہوں۔ میں نے آپ کی ماڈلنگ کی تصویریں دیکھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو اپنی نئی آنے والی فلم میں ایز اے ہیروئن کاسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ملک صاحب کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب نے کہا، جی مومنہ، تبسم صاحب فلم انڈسٹری کے جانے پہچانے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ تم کہیں سے بھی اپنی تسلی کے لیے ان کے بارے میں معلومات لے سکتی ہو۔ یہ تم سے ملنا چاہ رہے تھے، اسی لیے میں نے انہیں اپنے آفس میں بلا لیا تاکہ تم ان کے ساتھ تسلی سے بات چیت کر لو۔ اس کے بعد تبسم صاحب مجھے فلم کا اسکرپٹ اور میرا رول بتانے لگے۔ فلم کی سٹوری بہت مضبوط تھی۔ میں نے کہا کہ میں سوچ کر بہت جلد جواب دوں گی۔ تبسم صاحب خوش ہو گئے اور کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ آج میں اپنے فلیٹ میں آئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے زرتاشا کو فون کیا اور اسے فلم کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ زرتاشا نے کہا، واہ مومنہ، تیری تو لاٹری لگ گئی ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تو قسمت کی اتنی تیز ہے۔ یہاں تیری ایک فلم ریلیز ہوئی اور وہاں دولت اور شہرت دونوں ہاتھ باندھے تیرے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ تو اس فلم کے لیے ہاں کہہ دے، سٹوری بھی بہت جاندار ہے۔ زرتاشا سے مشورے کے بعد میں نے تبسم صاحب کو فون کیا اور فلم کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ تبسم صاحب کو فون کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو اچانک کچن سے آواز آئی۔ میں کچن کے اندر گئی تو دیکھا کہ میرا کافی کا کپ نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ میں حیران تھی کہ کافی کا کپ نیچے کیسے گر پڑا۔ بہرحال میں نے کپ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائے اور انہیں ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ 2 دن بعد فلم کی شوٹنگ شروع کر دی گئی۔
ایک دن میں فلم کی شوٹنگ سے گھر واپس آ رہی تھی۔ تبسم صاحب نے گاڑی اور ڈرائیور ساتھ بھیجا تھا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ آدھے رستے میں ہی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ بی بی جی لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی سے اترا، ڈگی سے اس نے ایک کین نکالا اور بولا آپ چاہیں تو گاڑی کو اندر سے بند کر لیں، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر پیٹرول پمپ ہے، میں پیٹرول لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی جلدی آنا، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولا آپ فکر نہ کریں، میں بس گیا اور آیا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے گاڑی کو اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے چونک کر اپنی بائیں طرف دیکھا، ایک بوڑھی عورت شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں شیشہ نیچے کروں، لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھی، شیشے کو زور زور سے کھٹکھٹا رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ اس بڑھیا کا چہرہ گاڑی کے اندر آ گیا ہو، اور وہ چلائی گھر چلی جاؤ۔ یہ دیکھتے ہی میں نے زوردار چیخ ماری۔ اتنے میں ڈرائیور آ گیا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بولا کیا ہوا بی بی جی؟ میں نے چونک کر ڈرائیور کی طرف دیکھا، لیکن جب میں نے دوبارہ بڑھیا کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ڈرائیور نے جلدی جلدی گاڑی میں پیٹرول ڈالا اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور بولا کیا بات ہے بی بی جی، کہیں آپ سو تو نہیں گئی تھیں کہ نیند میں ڈر گئی ہوں؟ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا کچھ نہیں بھائی، شاید میرا وہم تھا۔ ڈرائیور نے کہا گھبرائیں نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور نے مجھے گھر چھوڑا۔ میں اپنے فلیٹ میں گئی، دروازہ اچھی طرح اندر سے لاک کیا اور زرتاشا کو فون میں لا لیا۔ زرتاشا نے میری آواز سنتے ہی کہا کیا ہوا مومنہ، تم بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا زرتاشا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم کب آؤ گی؟ وہ بولی مجھے ابھی چند دن لگیں گے، لیکن تم بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے چند دن سے ہونے والی تمام انہونی اسے تفصیل کے ساتھ بتائی۔ وہ بولی مومنہ تم فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، اوپر سے 2 ہفتے سے تم اکیلی رہ رہی ہو۔ اکیلا پن تو خود ایک بھوت ہے جو بندے کو کھا جاتا ہے۔ مسلسل تنہائی کی وجہ سے تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کافی دیر زرتاشا سے بات کرنے کے بعد میں کچھ ریلیکس ہوئی تو میں نے اس سے اجازت مانگی اور فون بند کر دیا۔ آؤ آؤ ریاض۔ تبسم نے صوفے سے اٹھ کر گرم جوشی سے ریاض کو ویلکم کیا۔ وہ دونوں گلے ملے اور صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تبسم نے کہا بھائی فلم کی شوٹنگ تمہاری وجہ سے بہت اچھی جا رہی ہے۔ کیا کریں، انڈسٹری اتنی بدحال ہو چکی ہے کہ اب سرمایہ دار طبقہ پیسہ لگاتے ہوئے ڈرنے لگا ہے۔ ریاض نے کہا تم مایوس مت ہو تبسم، جیسے ہی انڈسٹری تھوڑی سی اٹھی ساری رونقیں واپس آ جائیں گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ شہر کے بڑے سینما کا چکر لگا لیں، سینما کی کیا حالت ہے؟ تبسم بولا ریاض بھائی ابھی تو فلم ریلیز ہونے میں بہت وقت پڑا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں سینما کا چکر لگا لوں گا۔ ریاض نے کہا تبسم تم بھی بھولے بادشاہ ہو، کیا تم جانتے نہیں کہ میں کتنا نفیس آدمی ہوں؟ تبسم بولا ہاں یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن ریاض نے کہا لیکن ویکن چھوڑو، تبسم جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، اور تمہارے فلم کی ہیروئن کیا نام ہے اس کا، مومنہ، اسے بھی بلا لو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے مشوروں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت قابل لڑکی ہے۔ تبسم نے کہا ہاں وہ تو ہے۔ ریاض نے کہا بس ٹھیک ہے، کل شام کا وقت رکھ لیتے ہیں، لیکن اسے نہیں بتانا کہ میں بھی آ رہا ہوں، میں بس اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ تبسم نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگلے دن شوٹنگ سے فری ہونے کے بعد تبسم صاحب نے کہا مومنہ میرا خیال ہے کہ ہم شہر کے سب سے بڑے سینما کا آج چکر لگا لیں، اگر اس کا کوئی کام کرانا پڑے گا تو وہ بھی کرائیں گے۔ وہ کیا ہے نا، 6 مہینے سال بعد ایک فلم سینما میں لگتی ہے، اسی لیے خالی سینما میں بھی جالے لگ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ آؤ، ہو سکتا ہے تم بھی کوئی اچھا مشورہ دے سکو۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، میں پہلے ہی بہت خوش تھی، جو چاہتی تھی آہستہ آہستہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مغرب کے وقت شوٹنگ ختم ہوئی، ہم گاڑی میں بیٹھے اور متعلقہ سینما کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم سینما پہنچے تو تبسم صاحب نے کہا مومنہ دعا کرو ہماری فلم ہٹ ہو جائے، دیکھنا پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، میرا یہ وعدہ ہے کہ اگلے پروجیکٹ میں بھی میں تمہیں کاسٹ کروں گا۔ ہم یہ باتیں کرتے سینما میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی میں سینما میں داخل ہوئی ریاض صاحب کو دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ وہ کرسیوں کی پہلی قطار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبسم بولا ارے ریاض بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
دیکھے کتنا عجیب اتفاق ہے۔ ریاض بولا، تبسم میں تو سینما کا چکر لگانے آیا تھا، مجھے کیا علم تھا کہ تم بھی یہاں آ رہے ہو۔ اوہ ہو، آپ کے ساتھ تو مومنہ صاحبہ بھی موجود ہیں۔ تبسم تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کرو 3 بوتلیں لے آؤ، مل کر بیٹھیں گے، گپ شپ بھی کریں گے اور بوتل بھی پئیں گے۔ تبسم بولا، جی میں ابھی لے کر آیا۔ میں نے کہا، تبسم صاحب جلدی آئیے گا۔ تبسم بولا، ہاں میں جلدی آؤں گا، تم گھبراؤ نہیں، ریاض بھائی اپنے ہی ہیں۔ یہ کہہ کر تبسم چلا گیا۔ ریاض نے کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو مومنہ، یہاں آ کر بیٹھو۔ اس کے بعد وہ میری طرف آیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سینما کا گیٹ لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں چلائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ بولا، مومنہ جی، آج تک کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرا دیا ہوا تحفہ ریجیکٹ کرے۔ میں داد دیتا ہوں تمہاری بہادری کو، لیکن میں اپنی بے عزتی بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تم جانتی ہو جس فلم میں تم کام کر رہی ہو، اس فلم میں نے پیسہ لگایا ہے تمہیں یہاں تک لانے کے لیے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہارے جیسی روز میرے آفس کے باہر گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں کہ ان کی فائل اور ان پر ایک نظر ڈال لوں۔ میں نے کہا، دیکھیں ریاض صاحب، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ وہ بولا، مومنہ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ورنہ سینما کی یہ رات تمہاری زندگی کی بھیانک رات بن جائے گی۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اپنا ہاتھ اس نے میری طرف بڑھایا، وہ اچھل کر دور دیوار کے ساتھ جا لگا، جیسے کسی نے اسے زوردار دھکا دیا ہو۔ وہ چلانے لگا، شاید اس کی کمر پر چوٹ آئی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں نے کہا، چھوڑو میرا پاؤں۔ وہ اٹھنے لگا کہ اسی اثنا میں وہ چلانے لگا، مومنہ پاؤں ہٹاؤ۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے میرا پاؤں چھوڑ دیا۔ میں گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں نے گیٹ کھولا اور باہر جانے کے لیے بھاگ نکلی۔ سڑک پر میں نے ٹیکسی لی اور فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اتنے میں تبسم سینما کے اندر پہنچا۔ اس نے ریاض کو نیچے گرا دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھانے لگا اور بولا، کیا ہوا ریاض بھائی، اور مومنہ کہاں ہے؟ ریاض نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کے بعد ریاض نے جیب سے موبائل فون نکالا، فون ملایا اور بولا، مومنہ اپنے فلیٹ پر گئی ہوگی، مجھے آج وہ ہر حال میں چاہیے، سنا تم لوگوں نے؟ یہ کہہ کر ریاض نے فون بند کر دیا۔ تبسم پھٹی آنکھوں سے ریاض کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبسم بولا، ریاض بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن ریاض نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چل پڑا۔ تبسم پھر بولا، ریاض بھائی یہ سب غلط ہے۔ لیکن ریاض کوئی جواب دیے بغیر سینما سے باہر نکل گیا۔ میں جیسے ہی اپنے فلیٹ پر پہنچی، میں نے فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف گئی، فلیٹ کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازے پر دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ باہر جو کوئی بھی تھا، اب وہ دروازے کو دھکے دے کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں رونے لگ گئی۔ کمرے کے لاک میں ایک سوراخ تھا، میں اس سے باہر دیکھنے لگی۔ اچانک فلیٹ کا دروازہ کھل گیا اور 3 مرد اندر داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں رو رو کر اللہ سے معافی اور مدد مانگنے لگی۔ وہ لوگ میرے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک نہ جانے کہاں سے کچھ لوگ ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں حواس باختہ سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ 4 لوگ، ایک لڑکا، ایک لڑکی، بڑھیا اور نوجوان آدمی، سب نے اپنے ہاتھ میں لالٹین لی ہوئی تھی۔ 3 مرد جو دروازہ زبردستی توڑ کر اندر آئے تھے ان سے کہنے لگے، کون ہو تم لوگ؟ ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے۔ بڑھیا بولی، واپس چلے جاؤ۔ ان میں سے ایک آدمی چلایا، چل ہٹ بڑھیا۔ لیکن بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ نوجوان بچے اور مرد ہاتھوں میں لالٹین پکڑے ان بدماشوں کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھنے لگے، واپس چلے جاؤ۔ وہ 3 آدمی ان کی طرف بڑھے کہ بڑھیا نے اپنی لالٹین اٹھا کر ایک آدمی کی طرف اچھال دی۔ وہ چلایا، بڑھیا یہ کیا کر رہی ہے؟ اتنے میں نوجوان شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بڑا ہوتا چلا گیا۔ 3 بدماشوں میں سے ایک بولا، اوئے بھاگو، یہ انسان نہیں ہے۔ اتنے میں اس آسیب نے ان میں سے ایک آدمی کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکا۔ باقی دونوں بھی باہر کی طرف بھاگ پڑے۔ جیسے ہی وہ سب بھاگ گئے، فلیٹ کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ میں کمرے کے لاک میں موجود چھوٹے سوراخ سے یہ ساری انہونی دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے سوراخ میں بڑھیا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بولی، واپس چلی جاؤ۔
میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے فوراً سوراخ کے پاس سے چہرہ ہٹا لیا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں جلدی جلدی بیگ میں ضروری سامان پیک کرنے لگی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کمرے سے باہر نکلوں، لیکن مجھے ہر حال میں کراچی زرتاشا کے پاس واپس جانا تھا۔ میں ایک سیکنڈ بھی یہاں رکنے کی روادار نہیں تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں دروازے کے قریب آئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور فلیٹ کی طرف مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہی بڑھیا لڑکا اور لڑکی اور نوجوان آصف ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑے تھے اور مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ بڑھیا نے کہا، یہاں واپس مت آنا۔ میں جلدی سے فلیٹ سے نکلی، نیچے آئی، ٹیکسی لی اور پنڈی پہنچ گئی۔ یہاں سے میں کوچ پر بیٹھی اور کراچی کی طرف روانہ ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا تھا؟ اگر آج میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میرے پیچھے کون آتا؟ کون آتا جو میرے آنسو پونچھتا، جو میرے ساتھ کھڑے ہوتا، مجھے انصاف دلاتا؟ میں تو جیتے جی مر جاتی۔ خوابوں کے پیچھے اڑتے اڑتے میں نے اپنے پر ہی کاٹ لیے کہ واپسی ممکن ہی نہ ہو سکے۔ یہ میں نے کیا کر لیا؟ میرے گھر والے کیا مجھے قبول کر لیں گے؟ میں نے اپنی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا تھا، لیکن میری بات کا یقین کون کرے گا؟ یہ دنیا ایک دلدل ہے، اور یہاں وہی کامیاب ہے جس کے پیچھے اس کے بڑوں کا مضبوط سہارا ہے۔ کوئی اپنوں سے کٹ کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زرتاشا اس لیے خوش ہے کہ اسے اپنے والدین کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن دوسروں کی نقل کرنے میں اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے۔ میری دنیا وہ ہے جو میرے والدین نے میرے لیے منتخب کی ہے، لیکن میں نے دنیا حاصل کرنے کے چکر میں اسے ٹھوکر مار دی۔ بجائے زرتاشا کے گھر جانے کے میں تایا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں ارسلان کی بھی مجرم تھی، مجھے سب سے پہلے اس سے معافی مانگنا چاہیے تھی۔ میں جیسے ہی تایا کے گھر کے اندر داخل ہوئی، تایا اور تائی اور ارسلان ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں کھڑے ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ تایا کے سامنے جوڑ دیے اور بولی، تایا جان مجھے معاف کر دیں۔ میرے خوابوں نے میری آنکھیں لہو لہان کیں تو مجھے حقیقت صاف نظر آنے لگی۔ میں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور بولی، میں کسی کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگی تھی، میں تو اپنے خوابوں کے پیچھے گھر سے بھاگی تھی۔ مجھے گھر کا سکون گھٹن محسوس ہونے لگا تھا، اپنوں کی محبت بے معنی لگنے لگی تھی، لیکن اپنوں کے بغیر خواب سچ ہو بھی جائیں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ارسلان میں تمہاری گنہگار ہوں، لیکن میرے یہاں سے جانے اور اسلام آباد میں اپنی دوست زرتاشا کے فلیٹ پر رہنے اور وہاں سے آج واپس آنے تک میں بالکل اکیلی رہی ہوں۔ دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے جن کے ساتھ میں کام کر رہی تھی، تم ان سے بھی میرے کردار کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو۔ میں صرف اپنا مستقبل بنا رہی تھی۔ میں غلط تھی۔ مجھے علم ہو گیا ہے کہ اس طرح مستقبل نہیں بنتے، صرف پاؤں چھلنی ہوتے ہیں۔ تایا، تائی اور ارسلان خاموشی سے کھڑے میری باتیں سن رہے تھے۔ تائی نے کہا، مومنہ، جن قدموں سے چل کر آئی ہو انہی قدموں سے واپس چلی جاؤ، کیونکہ اس گھر میں تمہاری اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے تائی کی طرف دیکھا، انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ میں سسکیاں بھرتے اٹھی اور واپس جانے لگی تو ارسلان نے کہا، رک جاؤ مومنہ۔ میں نے مڑ کر ارسلان کو دیکھا تو وہ بولا، مومنہ، محبت میں دل دکھانے والے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے رسوائی کے۔ تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے ارسلان، مجھے معاف کر دو۔ تائی نے کہا، رک جاؤ ارسلان، مومنہ اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ ارسلان نے کہا، امی مومنہ اس گھر سے اب نہیں جائے گی۔ میں نے چونک کر ارسلان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے اس کا ایک ایک آنسو مجھ سے شکوہ کر رہا ہو۔ تائی نے کہا، ارسلان بیٹا۔ ارسلان نے کہا، امی آپ چاہتی ہیں کہ خونی رشتے جو ہمیں گھر میں سنبھال کر رکھنے چاہیے ہم انہیں دربدر کر دیں؟ تائی نے کہا، تو یہ خود گئی تھی، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ ارسلان نے کہا، اور واپس بھی خود آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر ارسلان نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، تم اندر کمرے میں چلو، اور ابو آپ چچا جان کو بلائیں، ساری بات یہی ہوگی، میں مومنہ کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اگلے ہی دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ ارسلان نے ثابت کر دیا کہ خون کے رشتے دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔